عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. سنو بھائی، مصنف نے کہا تھا اصول الفقہ. مصنف نے کہا کہ اصول الفقہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب کی معرفت موقوف ہوتی ہے معرفت اجزاء پر. تو مصنف اجزاء کی تعریف کر رہا تھا. پہلا جز کون سا تھا؟ اصول. اصول کی 3 معنی لغوی تھے: ما یبتنی الیہ غیرہ، ما یحتاج الیہ شیء، اور اسفل الشیء. اور 5 معنی جو ہے وہ اصطلاحی تھے. الراجح، جیسے الکتاب اصل بالنسبت للقیاس. اصل کا معنی کیا ہے؟ راجح. مستصحب، جس طرح طہارت الماء اصل للماء، یعنی مستصحب و جمع مع الماء. تیسرا معنی قاعدہ، جیسے الفاعل مرفوع اصل من اصول نحو، ایک قاعدۃ من. ایک معنی دلیل، دلیل اصل وجوب الصلاۃ اقیم الصلاۃ. یہاں اصل بمعنی کس کے ہیں؟ دلیل وجوب الصلاۃ اقیم الصلاۃ. ایک معنی کیا ہے؟ مقیس علیہ. ٹھیک ہے. یہ بھی گزر گیا کہ امان اللہ بنارسی نے اصول الفقہ سے مراد قواعد الفقہ لیا تھا، اور اس کی تردید متن وجیر کی، اور پھر کہا کہ اس سے مراد ادلۃ الفقہ. اس پر اعتراض تھا، اس کا جواب دیا. اصول کی تعریف سے فارغ ہونے کے بعد اب مضاف الیہ کی 4 تعریفات کریں. کتنی؟ 4. ایک تعریف نقل کرتا ہے بعض فقہا سے، پھر دوسری تعریف نقل کرے گا شوافی سے، پھر تیسری تعریف نقل کرے گا صاحب توضیح سے، پھر چوتھی تعریف کرے گا فخر الاسلام سے. تو مضاف الیہ جو فقہ ہے اس کی کتنی تعریفات نقل کرتا ہے؟ بعض فقہا سے، امام شافعی سے، صاحب توضیح سے، اور فخر الاسلام سے. ٹھیک ہے. بعض فقہا سے تعریف نقل کرتا ہے حکمت فرعیت شرعیت. کتنے قید ہو گئے؟ حکمت کا معنی یہ علم استنباط احکام کا علم. ہر آدمی کو فقیہ نہیں کہا جاتا، فقیہ اس کو کہتے جس کے پاس ایسا علم ہو جس کے ذریعے وہ احکام مستنبط کرے. حکمت یہ علم ہے استنباط احکام کا. فرعیت، فرعی سے مراد اعمال ہے جو نظریات و عقائد کی فروع ہے. اور شرعیت جو ثابت ہو ادلہ شرعی کے ساتھ. تو فقہ کا معنی کیا ہوا؟ حکمت فرعیت شرعیت. ہاں، حکمت کا معنی کیا ہے؟ علم استنباط احکام کا. فرعیت کا معنی کیا ہے؟ یہ عقائد کا علم ہے یا اعمال کا علم ہے؟ شرعیت کا معنی کیا ہے کہ یہ ثابت دلائل عقلیہ سے ہے یا شرعیہ سے؟ اس لیے فرماتے ہیں والفقہ حکمت، یہ علم استنباط کی، فرعیت اعمال کا، شرعیت. جب یہ حکمتن کہا نا، یہ بمنزلہ جنس کے، یہ بمنزلہ، یہ تمام علوم کو شامل ہے سوا 2 علموں کے. ایک علم مقلد کا اس کو شامل نہیں ہے،
کیونکہ حکمت سے مراد مطلق علم ہے یا علم استنباطی ہے، اور مقلد میں استنباط کی قوت نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں؟ اور علم اللہ والرسول بھی خارج ہے، کیونکہ علم اللہ والرسول کا علم مستنبط من الدلائل ہے یا ذاتی ہے؟ ذاتی ہے. باقی تمام علوم کو یہ شامل ہے، یہ بمنزل جنس کے ہے. فرعیتون، یہ فصل اول ہے، اس سے علم کلام خارج ہوا، کیونکہ علم کلام فروع اعمال کا علم ہے یا عقائد اصول کا علم ہے. شرعیتون، یہ فصل ثانی ہے، اس سے معقولات خارج ہو گئے. معقولات ثابت ہے دلائل شرعیہ کے ساتھ یا عقلیہ کے ساتھ. بات سمجھ میں؟ تو حکمتن بمنزلہ جنس کے ہیں، یہ علم مقلد اور علم اللہ کے علاوہ تمام علوم کو شامل ہے. اور فرعیتن فصل اول ہے، اس سے علم کلام خارج ہوا، کیونکہ وہ علم اصول نظریات کا ہے. شرعیتن، یہ فصل ثانی ہے، اس سے معقولات خارج ہو گئے، کیونکہ معقولات ثابت بالادلہ شرعیہ نہیں ہے بلکہ عقلیہ کے ساتھ. تم بتاؤ اس تعریف کے اندر پہلی قید کون سی ہے؟ حکمت. اور حکمت کس کا نام ہے؟ اس علم کا جس کی ذریعہ استنباط احکام کا ہو. اور مقلد کے پاس علم استنباطی ہے، تو اس سے تو فقہ کا اطلاق، فقی کا اطلاق مقلد پر ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں وَلَا يُقَالُ عَلَى الْمُقَلِّدِ، فقی کا اطلاق مقلد پر نہ شود لِتَقْصِيرِهِ عَنِ الطَّاقَةِ، چرا کہ مقلد قاصر است از طاقت استنباط احکام عن الادلہ. لتقصیرہ، مقلد قاصر عاجز ہے عن الطاقہ، قوت استنباطیہ سے. بات سمجھ میں؟ ہاں سنو بھائی، ایک ہے علم کلام، شرقائد و خیالی الملل والنہائی، جس میں عقائد کا بیان. ٹھیک ہے. ایک ہے علم الاعمال جو ہمارا فقہ ہے، ہدایہ مبارک. ٹھیک ہے. تو بعض لوگوں نے تو تعریف کی حکمت فرعیت شرعیت. ٹھیک ہے. یہ تعریف من وجہ خاص ہے. کیوں؟ جب فرعیتن کی قید لگائی تو علم کلام خارج ہے، اور جب شرعیتن کی قید لگائی تو علوم عقلیہ خارج ہو گئی. اس اعتبار سے تو یہ تعریف خاص ہے، لیکن ایک اعتبار سے یہ عام ہے. عام یہ ہے کہ یہ اس فقہ کو بھی شامل ہے جو ہمارے پاس ہے، اور علم تصوف کو بھی شامل ہے. علم تصوف میں بھی صوفیہ کے پاس حکمت علم استنباطی ہے، اخلاق کے استنباط کر رہا ہے، اور وہ اخلاق فروع ہے عقائد کے، اور وہ ثابت ہے بالادلہ. تو اس اعتبار سے کہ علم کلام اور علوم عقلیہ اس تعریف سے خارج ہے، یہ تعریف کیا ہوا؟ خاص. لیکن اس اعتبار سے کہ یہ تصوف کو شامل ہے، تو یہ بعض لوگوں نے یہاں ایک اور قید لگائی ہے، حکمت فرعیت شرعیت حسیت، کہ یہ علم ہے نفس استنباطی فروع کا ثابت بشرع، اور وہ فروع حسی ہوں گے، جیسے نماز روزہ حج افعالی حسی ہے. تو حسیتن کی قید لگا کر تصوف سے انکار اعتراض کیا، کیونکہ تصوف میں خوف محبت خدا کا ذکر ہے، ہاں شجاعت کا ذکر ہے، سخاوت کا ذکر ہے، اور وہ امور حسیہ ہے یا امور باطنیہ. تو بعض لوگوں نے چوتھی قید لگائی، فرعیتن کے ساتھ اعتراض کیا علم عقائد سے، اور شرعیتن کے ساتھ اعتراض کیا علوم عقلیہ سے، اور حسیتن کے ساتھ قید لگائی. کس کا؟ تصوف. مصنف اس پر رضامند نہیں کہ یہ حسیتن کی قید بدعت ہے، کیونکہ اس قید کے ساتھ تصوف علم فقہ سے نکلتا ہے، حالانکہ وہ علم فقہ کا ایک باب ہے. ہاں فرعیتن کی قید عرف معروف ہے، کیونکہ اس کی ذریعہ کس کو ہم نکالتے ہیں؟ اور علم کلام خارج ہے. ٹھیک ہے. تو مصنف اس قید پر رضامند ہے کہ فرعیتن کی قید لگا کر علمی کلام خارج کرو، لیکن اس قید پر رضامند نہیں. اس لیے فرماتے ہیں وَالتَّخْصِيصُ بِالْحِسِّيَّاتِ، جس نے اس تعریف کو خاص کیا ہے حسیات کے ساتھ،
یعنی حکمت فرعیت شرعیت حسیت. احتراز کیا تصوف سے. حدیث محدثہ کہتے یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، احتراز علم کلام سے. عرف معروف ہے. جب عرف معروف ہے تو فرعیت کی قید لگا کر علم کلام کو خارج کرو. اب بات سمجھ میں آ؟ اس پر آپ کو مجسم آئے گا، وہ پریس سے نکلنے والی کتاب. اس میں آئے گا کہ ایک متقدمین ایک متاخرین. یہ تعریف تم متقدمین کی مذہب پر کرتے ہو یا متاخرین کی مذہب پر کرتے ہو؟ اگر آپ متقدمین کی مذہب کے مطابق کرتے ہو تو متقدمین کے نزدیک علم کلام میں، علم کلام جو ہے اصول فقہ میں داخل ہے. جب داخل ہے تو فرعیتن کی قید بدعت ہے. آپ نے کیوں کہا عرف معروف؟ اور اگر آپ یہ تعریف متاخرین کی مذہب کے مطابق کرتے ہیں تو متاخرین کی مذہب کے مطابق تصوف خارج ہے. جب خارج ہے تو حیثیتن کی قید لگانا بدعت نہیں ہے بلکہ عرف مشہور ہے. بات سمجھ میں؟ مصنف نے کیا کہا کہ فرعیتن کی قید ٹھیک ہے اور حیثیتن کی قید غلط ہے. تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو تعریف کی حکمت فرعیت شرعیت، یہ متقدمین کے نزدیک ہے یا متاخرین کے نزدیک؟ اگر متقدمین کے نزدیک ہے تو متقدمین کے نزدیک علم کلام فقہ میں داخل ہے. جب داخل ہے تو فرعیتن کی قید لگا کر علم کلام کو خارج کرنا یہ کیا بدعت ہے. آپ نے کیوں عرف معروف کا؟ اگر یہ تعریف متاخرین کے نزدیک ہے تو متاخرین کے نزدیک تصوف خارج ہے. جب خارج ہے تو حیثیتن کی قید لگانی جو ہے وہ عرف معروف ہے. آپ نے اس کو بدعت کیوں کہا؟ بس اتنا کہو کہ اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب آئے گا. وعرفوا